میں بھی گواہ، بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہی تو بات ہے نا، جب محبوب کی بات ہوتی ہے، جب محبوب کی بات ہوتی ہے جس سے سچی محبت ہو، تو وقت ختم ہوتا ہے، بات نہیں ختم ہوتی۔ کبھی یقین نہ آئے تو محبت کر کے دیکھ لے کسی سے، یقین نہ آئے اللہ توفیق دے تو محبت کر کے دیکھ لے۔ بات نہیں ختم ہوتی، کبھی محبوب کی بات نہیں ختم ہوتی، وقت ختم ہوتا۔ ارے یار صبح ہو گئی، گفتگو شروع کی تھی رات 9 بجے، صبح ہو گئی، باتیں تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو مقدمہ تھا، ابھی تو دیباچہ تھا، ابھی تو انڈیکس پہ تھا میں، ابھی تو پوری کتاب باقی تھی، محبوب کی زلفوں کی، محبوب کے چہرے کی، یہ ساری باتیں تو باقی تھی۔ وقت ختم ہوتا ہے، باتیں نہیں ختم ہوتی، باتیں نہیں ختم ہوتی، بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی، بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہر جگہ بات مکمل ہے، ہر جگہ بات مکمل ہے، لیکن اہتمام پھر اہتمام پھر اہتمام پھر اہتمام، یہ اہتمام بڑھ رہا ہے۔ اب جانتے ہیں سخت بات اللہ نے کی ہے، سخت بات، بہت سخت بات کی، جس کا وقوع نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سخت بات کیا؟ یہ بھی اللہ کریم نے ایک خاص وجہ سے کی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اللہ فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ بات کی ہے۔ میں بار بار 2 سے 3 بار یہ کہہ چکا، نبی اللہ کا نافرمان، سب مل کے بولے نبی اللہ کا نافرمان، نبی وعدہ خلاف، نبی جھوٹا، نبی دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اللہ ایک بات کہہ رہا ہے جو بڑی سخت بات ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے وہ میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں کیوں کہہ رہا۔ یہ بات جو اللہ نے فرمائی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے اور کیوں کہی؟ وہ بات یہ ہے، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ سمجھ لیں اللہ نے مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سن لو، اب بات مکمل ہو گئی، اس کے بعد ٹاپک چینج ہو گیا۔ یہ آخری جملہ اللہ نے فرما کے مہر لگا کے بات پوری کر دی۔ اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی اس پر مہر لگا دی، اور جو کام کبھی نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کو سامنے رکھ کے بات کر کے کہ میں جانتا ہوں تم ایسا کبھی نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں تمہیں کہ سن لو، فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اس گفتگو کے بعد، اس وعدے کے بعد، اس اقرار کے بعد، اس نصیحت کے بعد، اس کلام کے بعد، میرے اس فرمان کے بعد، میرے اس ارشاد کے بعد، میرے وعدہ لینے کے بعد، میرے اقرار کروانے کے بعد، اگر تم میں سے کوئی بھی پھرا نا، سن لو، اس وعدے سے اگر تم میں سے کوئی بھی پھرا نا تو وہ ہمارے نافرمانوں میں سے ہوگا، فاسق ہوگا وہ۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بہت سخت بات ہے، یہ آسان نہیں۔ عزت دار کے لیے ایسے انگلی بھی اٹھا دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، گالی تو چھوڑ دو آپ، عزت دار کے لیے آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی عزت دار کے لیے بہت بڑی بات ہوتی۔ یہ جملہ کائنات کے بہت عزت دار لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ان کی عزت پہ حملہ نہیں ہے، لیکن ان کو تنبیہ ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور نبی بھی جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے،
لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے فمن تولی بعد ذالک، فمن تولی بعد ذالک. یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ اللہ کا کلام ہم جیسے نکموں اور ہم جیسے گناہگاروں سے نہیں ہو رہا ہے، نبیوں سے ہو رہا، رسولوں سے ہو رہا. کوئی امتی نہیں ہے، کوئی نہیں، بالکل ٹوٹلی سیپریٹ ہے. جبرائیل بھی نہیں ہے، صرف نبی اور رسول ہے، بس صرف نبی اور رسول ہے. اور یہ کلام اللہ کا چل رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وعدے کے بعد پھرا نا، اگر پھرا تم میں سے کوئی بھی فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ وہی نافرمانوں میں سے ہوگا، وہی فاسق ہوگا، وہی فاسق ہوگا. جب یہ بات آپ سمجھ گئے، یہاں سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب یہ آپ اچھی طرح سن چکے، سمجھ چکے، تو ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کو تو یہ بات پتا تھی، ہمیشہ سے پتا تھی کہ اللہ ان نبیوں میں سے کسی کے زمانے میں آخری نبی کو نہیں بھیجے گا. Is it clear to you all? کلیئر ہے یہ؟ اللہ کو معلوم تھا نا. یہ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا علم ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا شام کو کیا ہوگا. ابھی یہ بات ہم کر رہے ہیں لیکن شام کا کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پروگرام چینج ہو جائے. ابھی تک تو پروگرام یہ ہے، لیکن شام کو کیا ہو جائے نہیں پتا. آج تک کا تو یہ پروگرام ہے، کل کا نہیں پتا کہ کیا ہوگا. یہ ہمارا علم ہے، انسان کا علم ہے. اللہ کا علم تو مستقل ہے، کانسٹنٹ ہے. اللہ کے علم میں ویریشن نہیں ہے. ابھی یہ ہے، بعد میں یہ ہو جائے گا اور ترقی کرے گا اور علم بڑھ جائے گا اور علم بڑھ جائے گا. نہیں، کانسٹنٹ ہے وہ، کانسٹنٹ ہے وہ، مستقل ہے وہ. جیسے آپ کے یہاں کانسٹنٹ ویلوسٹی ہوتی ہے، کانسٹنٹ ہے اللہ کی نالج. تو میں اسی بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ وہ کسی نبی کے زمانے میں اپنے آخری نبی کو نہیں بھیجے گا. وہ بھیج سکتا تھا لیکن اس کو معلوم تھا نہیں بھیجے گا. ایک زمانے میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوئے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں ایک ہی زمانے کے نبی ہیں، ایک ہی زمانے کے. تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ ان کے زمانے میں بھیج دے، بھیجنا محال نہیں تھا، لیکن اللہ نہیں بھیجے گا. اللہ نہیں بھیجے گا. کسی نبی کے زمانے میں اللہ اپنے آخری نبی جس کی وہ شان بیان کر رہا ہے، وہ ان نبیوں میں سے کسی کے زمانے میں نہیں بھیجے گا. یہ فائنل تھا، یہ فائنل تھا کہ ہم آخری نبی کو کسی کے زمانے میں نہیں بھیجیں گے، کسی کے زمانے میں نہیں بھیجیں گے. عیسیٰ تک کے زمانے میں نہیں بھیجیں گے، سب سے آخری میں ہم آخری نبی کو بھیجیں گے. کسی کے زمانے میں میرا نبی نہیں آئے گا. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو یہ بات معلوم تھی اور معلوم تھی کہ وہ کسی کے زمانے میں اس نبی کو نہیں بھیجے گا، تو وعدہ کیوں لیا؟ سوال یہ ہے کہ تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا رسول آ جائے تو لما آتیتکم، کہ تم میں سے اگر کسی کے زمانے میں میرا رسول آ جائے تو تم سب نے اس رسول پر ضرور ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. جب یہ معلوم ہے کہ میں نہیں بھیجوں گا، معلوم ہے نہیں بھیجوں گا، اس وقت بھی اللہ کو علم ہے کہ میں جب بات کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں ان میں سے کسی کے زمانے میں نہیں بھیجوں گا. اس وقت بھی معلوم ہے، اس سے پہلے بھی معلوم ہے، اس محفل کو منعقد کرنے سے پہلے بھی اللہ کو معلوم. جب اللہ یہ کلام کر رہا ہے تب بھی اللہ کو معلوم کہ میں ان میں سے کسی کے زمانے میں نہیں بھیجوں گا. لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اگر آ جائے، اگر آ جائے
تو تم نے ایمان بھی اس پر لانا ہے اور تم نے مدد بھی کرنی ہے. تم اقرار کرتے ہو, تم وعدہ کرتے ہو, تم گواہ بن جاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال یہ معلوم ہے کہ نہیں بھیجے گا, اور پھر بھی فرما رہا ہے کہ اگر آ جائیں تو. اس کی صرف ایک وجہ ہے جو آج کا موضوع ہے, صرف ایک وجہ ہے کہ سن میرے بندے, جب میں یہ بات اپنے نبیوں سے کر رہا تھا, آخری بات چل رہی ہے, اس کو سن لے صحیح سے تاکہ آیت آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے اور گفتگو کمپلیٹ ہو جائے. سن میرے بندے, جس وقت میں اپنے نبیوں سے یہ بات کر رہا تھا اس وقت بھی مجھے معلوم تھا میں ان میں سے کسی نبی کے زمانے میں اپنے آخری نبی کو نہیں بھیجوں گا. اس محفل کے منعقد کرنے سے بہت پہلے بھی مجھے معلوم تھا میں ان میں سے کسی کے زمانے میں اپنے آخری نبی کو نہیں بھیجوں گا. لیکن اس کے باوجود میں نے یہ محفل سجائی, اس کے باوجود میں نے وہ گاڑا وعدہ سب سے لیا, اقرار کروایا, تاکید کی, ان سے عہد لیا, گواہ بنایا. جانتا ہے کیوں؟ جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں ان میں سے کسی کے زمانے میں نہیں بھیجوں گا. لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے اس محفل کا انعقاد کیوں کیا, باوجود اس کو آخری میں بھیجنے کے ارادے کے میں نے سب سے یہ بات کیوں کی؟ تو صرف اس لیے کہ آج کی محفل میں سب کو کھول کے بیان کر دوں کہ جو شان میں نے محمد مصطفیٰ کو دی ہے, آدم سے عیسیٰ تک میں نے کسی کو نہیں دی ہے. سب سن لو, تم سب نبی ہو, تم سب رسول ہو, تم میں سے کئی رسول ہیں, تم سب نبی ہو, تم سب کی شانیں. عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرے گا, موسیٰ تو کوڑی زدہ آدمی کو ہاتھ لگائے گا, اس کا کوڑ دور ہو جائے گا, کوڑ دور ہو جائے گا. ابراہیم تو میرا دوست بنے گا, خلیل اللہ بنے گا. تو موسیٰ تو لاٹھی مارے گا, پتھر پھٹ جائے گا, پانی جاری ہو جائے گا. ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ آگ گلزار بنا دی جائے گی. یہ سب ہے میرے نبیوں, یہ سب ہے. لیکن آج میں تم سب پر یہ کھول کر بیان کر دوں, اس سب کے باوجود آج جو میں تمہارے سامنے اپنے نبی آخر الزمان کے لیے وعدہ لے رہا ہوں, اقرار کروا رہا ہوں, اس پر ایمان لانے کا وعدہ لے رہا ہوں, اس پر جان پر کھیل جانے کا وعدہ لے رہا ہوں, تمہیں ایک دوسرے پر گواہ بنا رہا ہوں, خود گواہوں میں شریک ہو رہا ہوں, تو صرف اس لیے کہ تم سب جان لو کہ جیسا میرا یہ نبی ہے ویسا کوئی نبی نہیں ہے. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں میرے اور آپ کے, ویسا نہیں کوئی. یہ رب نے بھی واضح فرما دیا. اور کیا مقصد تھا اس آیت کریمہ کے نزول کا, اس محفل کے انعقاد کا, اور مقصد کیا ہے کوئی بتائے؟ جبکہ رب کو پتا ہے ان میں سے کسی کے زمانے میں خدا بھیجے گا نہیں. یا تو کہہ دیجئے کہ اللہ کو پتا نہیں تھا, اور یہ کوئی بھی مسلمان کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ وہ اپنے نبی کو آخر میں بھیجے گا یا ان کے زمانے میں سے کسی کے زمانے میں بھیج دے گا. یہ کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا, کہے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ کا علم تغیر سے پاک ہے, تبدیلی سے پاک ہے, تو کانسٹنٹ ہے, مستقل ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ میں ان میں سے کسی کے زمانے میں بھیجوں گا نہیں, لیکن محفل منعقد کر کے سب سے وعدہ لے رہا ہوں تاکہ سب پر خدا کی طرف سے یہ واضح ہو جائے کہ سب کی شانیں اپنی جگہ پر, لیکن جو میرے آخری نبی کی شان ہے وہ شان سب کی شانوں سے بلند و بالا. یہ میرے نبی کی نبوت کا عموم ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, کہ جب میرا یہ رسول آئے گا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, یہاں کوئی امتی نہیں ہے,
اس محفل میں کوئی امتی نہیں ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نبیوں سے فرمایا لا تؤمنوا النبی، جیسے عام لوگ تم پر ایمان لائیں گے نا، عام لوگ تم پر ایمان لائیں گے، اے سارے نبی اگر تمہارے زمانے میں میرا وہ رسول آ جائے جس کی میں آج بات کر رہا ہوں، تو جیسے عام لوگ تم پر ایمان لائیں گے، تم ان سب کے ساتھ شامل ہو کے میرے نبی پر ایمان لاؤ گے۔ تم نے وہی کلمہ پڑھنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس وقت تمہارا اور تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی افضلیت کی ایک دلیل ہے، ایک دلیل ہے۔ میں آج 3 نقطے لے کر آیا تھا، لیکن پہلے میں ہی بات ختم ہو گئی۔ بات کیا ختم ہو گئی؟ کیا ختم ہو گیا؟ بات ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت کی خیرات دے۔